ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات محبت سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام میزبان محفل جگر گوشہ شہنشاہ ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید شہزاد مصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ پیر مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اس پاک محفل میں تشریف فرما نعت خوانان شیریں لسان شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حکم دیا میں حاضر ہوں، اور جس طرح انہوں نے وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق ہی مجھے وقت بھی عطا فرمایا. اللہ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج بڑی پرمسرت شب ہے، کیونکہ عین وہ شب جس شب کو رسول کرم جلوہ گر ہوئے اس پاکیزہ شب میں آج ہم بیٹھے ہیں. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ صبح 12 ہوگی اور آج 12ویں شب ہے. اس پر میں لمبی بحث تو نہیں کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ ولادت کی شب شب قدر سے بھی افضل ہے. آپ جس شب میں بیٹھے ہیں یہ شب ولادت مصطفیٰ کریم کی شب اور رات شب قدر سے بہتر ہے. اور جس محفل میں بیٹھے ہیں آقا کا ذکر تمام عبادتوں کی جان ہے. کسی عبادت کو اس وقت تک رنگ نہیں لگتا جب تک بندہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، اور کوئی بندہ اس وقت تک محب رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے آقا کا ذکر مزہ نہ دے. رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان کی جائے، آپ کی شان و شوکت بیان کی جائے، اگر آقا کی عزت و عظمت کو سن کر طبیعت پریشان ہو تو سمجھ لے میرے ایمان کی فصل اجڑی ہوئی ہے. اور اگر آقا کا ذکر سن کے طبیعت مچل جائے، خوشی آ جائے، تو سمجھ لے اللہ نے میرے ایمان کی فصل کو آباد رکھا ہوا ہے. حضرات محترم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کرتے ہیں، جب بھی آقا کی کسی عزت و عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں کہ انسان کی ہر عبادت کے رد ہونے کا چانس ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ اسے رد نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری اوقات نہیں دیکھتا، محمد کی ذات دیکھتا. آپ میں سے جن حضرات کو پریشانی نہ ہوتی ہے وہ اونچی آواز سے کہنے سبحان اللہ. ویسے بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے محبوب کی عزتوں کا تذکرہ، عظمتوں کا تذکرہ، خالق کائنات مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. کہیں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے پاک چہرے کی قسم. کہیں اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تیری پاک زلفوں کی قسم. کہیں اللہ فرماتا ہے وکیل ہی، محبوب تیری گفتگو کی قسم. کہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب تیرے نطق پاک بولنے کی قسم. کہیں اللہ نبی کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ید اللہ، حبیب یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک کو بیان کرتے
کرتے ہوئے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ یقیناً کھول دیا۔ اللہ قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والی خاک پاک کی قسم فرماتے ہوئے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب قسم ہے اس شہر کی جو تیرے پاک طلبوں کو چومے۔ محترم دیکھیے زلف محبوب کی قسم، چہرہ پاک کی قسم، کہیں ما زاغ البصر وما طغی، محبوب کی آنکھوں کا بیان، کہیں محبوب کی گفتگو کا بیان، کہیں خد و خال کا بیان، والفجر محمد عربی کی پیشانی کی قسم، ید اللہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ذکر، الم نشرح نبی کے سینے کا ذکر، لا اقسم بہذا البلد مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم۔ مجھے لگتا یہ ہے رب کائنات نے کہا کائنات والو میں بے نیاز ہو کر خالد ہو کر مصطفیٰ کے حسن کو یوں بیان کرتا ہوں، تم تو امتی بھی ہو میرے محمد کے کرم کے محتاج بھی ہو۔ اس لیے پتہ یہ چلا آقا کے حسن و جمال کو بیان کرنا یہ تو سنت پروردگار ہے۔ ماشاءاللہ جن کو یہ جملہ پسند ہے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ حضرات محترم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خدا نے کوئی کتاب ایسی نہیں اتاری جس کا عنوان عظمت مصطفیٰ نہ ہو، اور اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا عنوان عظمت مصطفیٰ نہ ہو۔ جتنی کتابیں اتری ان کا عنوان عظمت مصطفیٰ، جتنے نبی تشریف لائے انہوں نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا یہ تھا کہ جس نبی نے تمام نبیوں کے بعد جلوہ گر ہونا ہے سارے نبی آتے رہیں اور مصطفیٰ کے ترانے پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ میلاد رسول کی بات کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ انبیاء کرام جن کے تشریف لانے کا ذکر کرتے تھے ہم بھی انہی کے تشریف لانے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے انبیاء کا اعلان یہ تھا کہ تشریف لائیں گے اور ہمارا اعلان یہ ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں سارے انبیاء کرام کی بات تو یہاں نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا اعلان کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہتے ہیں میں بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں عظیم الشان رسول کے تشریف لانے کا۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ رسول ان کے نیچے تو زیریں ہیں یہ بتا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولنن میں اعلان کر رہا ہوں، مخبرن میں خبر دے رہا ہوں، نہیں، مبشرن فرمایا میں محمد عربی کے آنے کا اعلان کر رہا ہوں تو خوشی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مبشرن کا لفظ بتا رہا ہے تنہا آنے کی خبر نہیں، تنہا آنے کا اعلان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے آمد مصطفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے چہروں پر خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ اعلان کیا مبشرہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں، میں بشارت دے رہا ہوں۔ حضرات محترم میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہنے لگا ہوں کیا کہنا اس مصطفیٰ کی آمد کا جس کے آنے کا اعلان کبھی جناب یوسف کریں، اور پیار سے بولیے بڑا چرچا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ نے جتنے نبی بنائے سارے ہی حسین تھے، سیرت کا حسن بھی تھا، صورت کا حسن بھی تھا، کہیے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں موجود ہے، میں اس وضاحت میں نہیں جاتا، محدود وقت میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا چہرہ بھی حسین دیا، آواز بھی حسین دی، ہر نبی کے چہرے پر حسن، ہر نبی کی آواز میں حسن۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ہر نبی کا چہرہ حسین، ہر نبی کی آواز حسین۔ اور اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے ہر نبی کے چہرے کو حسن دیا، جو نبی کو دیکھے وہ نبی کو ہی دیکھتا رہ جائے، اور جو نبی کی بات سنے وہ نبی کی سنتا رہ جائے۔ لیکن میں منبر پر بیٹھ کر عظمت رسالت کی قسم اٹھا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب کو چہرہ حسین عطا کیا، سب کو آواز میں کا حسن عطا کیا، پر اللہ کی قسم تمام انبیاء میں نہ محمد عربی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ تھا، نہ مصطفیٰ کے لہجے جیسا کسی کا لہجہ تھا۔
اونچی آواز سے کہیے بڑی مزے کی بات کی ہے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے، اور علامہ بصیری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ قصیدہ انہوں نے سرکار کو سنایا، سرکار نے سنا بھی صحیح، انعام بھی عطا فرمایا۔ اور محبت سے کہہ لیں، صرف انعام ہی عطا نہیں فرمایا، فالج کا مرض بھی دور فرمایا۔ حضرات محترم پھر دہرانا چاہتا ہوں یہ بات، قصیدہ سنا، انعام بھی عطا فرمایا، اور انعام عطا فرمانے کے بعد فالج کا مرض بھی دور فرمایا۔ اس پر صرف میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے دکھوں کا علاج چاہیے تو ذکر مصطفیٰ کرو، نگاہ مصطفیٰ چاہیے تو ذکر مصطفیٰ کرو، لنگر مصطفیٰ چاہیے تو ذکر مصطفیٰ کرو۔ نوازتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تازہ کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ آقا نے کبھی روکا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں نعت پڑھوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھو نعت، پڑھنا چاہتے ہو تو میں سننا چاہتا ہوں۔ اس نبی کے صحابی نے نعت میں جو ایک مصرع کہا وہ بڑا قابل توجہ ہے، اس نے کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ۔ سرکار سامنے موجود تھے، اس نے زلف بھی دیکھی، ابرو بھی دیکھے، رخسار بھی دیکھے، ماہی کے خد و خال بھی دیکھے، حضور کے ہاتھ بھی دیکھے، پوری بشریت میں جلوہ گر محبوب دیکھا، اور کہا بے شک اللہ کے رسول نور ہے اور پوری کائنات میں اجالا ہی میرے محمد کا ہے۔ آپ اس پر سبحان اللہ اور پیار سے کہیے، پھر میں بات میرے نبی کے سامنے بات ہو اور میرا نبی چپ کر کے سن لے تو پھر وہ بات اس صحابی کی نہیں رہتی، وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ صحابی نے کیا کہا کہ آپ نور ہیں، نبی نے سنا اور سن کے میرے آقا خوش ہوئے، اور صحابی نے کہا یستضاء بہ، پوری کائنات میں روشنی ہے نور محمد کی۔ اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید کی آیت ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں آخری لفظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو چمکانے والا آفتاب بنا کے بھیجا، چمکانے والا آفتاب بنا کے بھیجا۔ میں اس کو ذرا پھر دہرانا چاہتا ہوں، چمکانے والا آفتاب بنا کے بھیجا۔ آپ کہیں گے تم بار بار یہ کیوں دہرا رہے ہو؟ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، میں اس نبی کا میلاد نہیں پڑھ رہا کہ جو فائدہ کوئی نہیں دیتا، میں اس کا میلاد پڑھ رہا ہوں جو چمکانے کے لیے آیا ہے۔ چمکانے والا بنا کے بھیجا، چمکانے والا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذی النورین بنایا، علی کو حیدر کرار بنایا۔ اونچی آواز سے بولیے، جس نے صحابہ کو چمکایا، اہل بیت کو چمکایا، بریلی کا تاجدار۔ میں کہا کرتا ہوں شیطان کو بھگانا ہو تو لا حول ولا پڑھ لیا کرو، بے ادبوں کو بھگانا ہو تو احمد رضا کا نام لے لیا کرو۔ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہیے سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا، اس لیے کہ مجدد دین و ملت وہ جب لکھتے ہیں تو ان کا انداز ہی اپنا ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر چمکے ہیں تو چمک آپ کی ہے، عمر چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، عثمان چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، علی چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، حسن پاک چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، حسین پاک چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، سبحان اللہ، اہل بیت چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، غوث جلی چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، ہند الولی چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے، داتا صاحب چمکے ہیں تو چمکایا آپ نے ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں مدینے کے تاجدار میں کس کس کا نام لوں، جو بھی چمکا ہے چمکایا آپ نے ہے۔ جھولی پھیلا کے کہتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ آج وہ محبوب تشریف لائے جو چمکانے تشریف لائے ہیں، اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، جسے نبی چمکا دے وہ زندہ رہیں تو چہرے چمکتے ہیں، وہ مر جائیں تو قبریں چمکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
وہ حشر کے دن اٹھے تو ان کی پیشانیاں چمکتی ہیں. میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں. خدا جسے قبر و حشر کا اندھیرا دینا چاہتا ہے اسے محمد کی نوکری نہیں دیتا، اور جس کی قبر اور حشر کو منور کرنا چاہتا ہے چوکھٹ مصطفیٰ کا سوالی بنا دیتا. آج یہ جشن کر کے دیکھیے، صحابی نے کہا آپ نور ہیں. سبحان اللہ. چلو اس پر ایک اور بات عرض کر لوں. سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لائے، ماں سے پوچھ لیتے ہیں، وہ فرماتی ہیں خارجہ منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا. اور پیار سے بولیے. چلیں ہم نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صحابی نے نور کہا ہے، کہیں عقیدت کے جذبات ہی نہ ہوں. فرمایا میری ماں کہتی ہے نور. آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کہتا ہے نور بھیجا. نبی پاک فرماتے ہیں میں نور ہوں. سیدہ آمنہ کہتی ہیں مجھ سے نور ظاہر ہوا. صحابی کہتے ہیں یہ نور ہے تو مجھے کہنے دیجئے جسے خدا نے نور کہا، مصطفیٰ نے خود اپنے آپ کو نور کہا، سیدہ آمنہ نے کہا مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور صحابی نے حضور کو کہا آپ نور ہیں. ہم بھی میلاد بنا کے کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جن کی زبان ساتھ دے وہ بولیں آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے. لوگوں کو ہوتا ہے یار یہ لائٹیں لگا دی، یہ بتیاں لگا دی. خیر یہ نظارے تو دیکھنے والے پاکستان میں ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے جتنا آپ یہاں سجاتے ہیں. خدا کی قسم پاکستان میں میلاد کے موقع پر جب یہ ہم بتیاں شتیاں دیکھتے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور لگتا یوں ہے کہ سونا زمانے تے حج آیا. اونچی آواز سے بولیے. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو میلاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ یہاں محفلیں سجاتے ہیں. لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ لائٹیں، یہ روشنیاں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے نبی دے کے ہم پر احسان کیا تھا. نمک حرام نہیں ہے کہ بھلا دیں. جیئیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور مریں گے تو اس احسان کو یاد کرتے. صحابی نے کیا کہا کہ آپ نور ہیں. پتہ ہے میرے نبی نے لنگر کیا دیا؟ اس نعت کے خاتمے پر سرکار نے اپنی چادر مبارک عطا کر دی. سبحان اللہ. اس پر محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، چادر مبارک عطا کی. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کوئی کائنات بھی لٹا دے تو مصطفیٰ کی چادر کی قیمت نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. اور سرکار نے چادر کسے دی؟ جس نے نور کہا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو. سبحان اللہ. جس نے آقا کو نور کہا. میں صرف اس پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کسی کو خوشی ہو یا نہ ہو جب غلام نبی مصطفیٰ کو نور کہتا ہے تو آقا کی ذات خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سرکار نے چادر مبارک عطا کی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر ان سے لینا چاہی، اگرچہ بعد میں لی وہ علیحدہ بات ہے. انہیں کہا بھائی کعب یہ چادر مجھے نہیں دے دیتے؟ 10,000 دینار لے لو. محبت سے بولیے. سبحان اللہ. بھائی وہ چادر تھی 10,000 دینار. سبحان اللہ. پوچھیں ان سے حضرت جی یہ 10,000 دینار قیمت؟ کہا چادر کی قیمت نہیں ہے، یہ تو میں 10,000 دینار ویسے دے رہا ہوں جو نبی کا جسم چوم لے. اس چادر کی قیمت 10,000 دینار تو نہیں ہوتی. لیکن آگے بھی تو رسول اللہ کا صحابی تھا. اس نے کہا حضور میں نے نیا نیا کلمہ ضرور پڑھا ہے پر اتنا جانتا ہوں مصطفیٰ کے بدن سے چادر لگنے والی چادر کی قیمت دراہم و دینار میں نہیں ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا، سرکار نے چادر دی. حضرت امام بصیری نے ذکر کیا تو سرکار نے چادر دی. آپ آہستہ آہستہ ہی کہیں لیکن کہیں سارے. حضرت احسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے تو سرکار دعا دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ محمد کی عطا سے محروم نہیں رہتا. اگر کوئی بندہ کہے جی میلاد کرانے سے ملتا کیا ہے، انہیں کہیں اور کچھ نہ ملے، رات کے کچھ لمحات نبی کے نام لگ جائیں ہمیں اور کیا چاہیے.
حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. وہی بات جو میں کر رہا تھا، یہ وہ قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت میں پسندیدہ ہے. آج جب یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کسی کو نہ آتا، وہ سارے جھومتے ہیں. سبحان اللہ. آپ محبت سے بولیے. جب سمجھ نہیں آتا تو جھومتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جسے سن کر میرا نبی جھومے امتی کیوں نہ جھومے. اس لیے نعت خان حضرات کو عاشقان رسول کا کلام پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا شاعر نبی کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اتنا ہی کلام پڑھنے اور سننے والوں پر نظر عنایت ہوگی. حضرت امام بصیری نے رات کے ٹائم سنایا قصیدہ سرکار کو. سرکار اس کا مطلب یہ ہے ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. کبھی ایسا مقام بھی آتا ہے کہ لجپال خود کرم فرمانے آ جاتے ہیں. امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار کو قصیدہ سنایا. صبح امام بصیری جانے لگے. کسی نے کہا بصیری ذرا قصیدہ تو سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہا وہی جو رات سرکار کو سنایا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو. سبحان اللہ. امام بصیری نے تو ابھی کسی کو سنایا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. امام بصیری نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو کسی کو بتایا نہیں. کون سا؟ فرمایا وہی نا جس کی ابتدا میں ہے امن تذکر جیران بزی سلامی. سبحان اللہ. اس نے کہا بابا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جب رات کو تم سرکار کو سنا رہے تھے میں بھی سننے والوں میں ساتھ تھا. سبحان اللہ. میں بھی ان کے ساتھ تھا. اس کا مطلب یہ ہے جب میرے آقا کرم فرمانا چاہیں، جب میرے آقا تشریف لانا چاہیں، آقا کے لیے پابندیاں کوئی نہیں ہیں. خلوص دل کے ساتھ محفل سجایا کرو، میلاد منایا کرو، ریاکاری سے پاک ہو کر لباس اچھا پہن کے، خوشبو لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، بندوں کو بلا کے، اور پھر یہ کہا کرو میری محفل سجانا تیری محفل سجانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. اور کوئی پوچھے یہ میلاد چیز کیا ہے تو میں صوفیاء کے انداز میں کہنا چاہوں گا. صوفیاء کہتے ہیں میلاد دعوت ہے مدینے کے تاجدار کو غریب خانے میں آنے کی. امتی محفل سجا کے کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. طہارت کا خیال نہیں رکھا. وگرنہ پوچھئے ملا علی قاری علیہ رحمت الباری سے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب بندہ گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے، لیکن اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہا نبی پر سلام پڑھے. سبحان اللہ. میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گھر میں کوئی نہیں، لاک لگا کے آیا. کہا جیسے لاک کھولے اب پڑھ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ اپنے گھر سے ہیں پھر یہی پڑھیں. وجہ کیا ہے بھئی گھر میں کوئی نہیں تو سرکار پر سلام کیوں؟ ملا علی قاری کہتے ہیں وہ مومن کا گھر ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کی روح جلوہ کر نہیں. اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں دور جان کے نہیں، جان سے بھی زیادہ قریب جان کے. آقا مدینے میں بھی سنتے ہیں، جان سے قریب ہو کے بھی سنتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات، جب بھی آقا کے ذکر کی محفل سجاؤ یہ سمجھ کے سجایا کرو آقا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اور میں شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا خاندان شہنشاہ ولایت کا خاندان خطابت، علم، سیادت، تمام چیزوں میں جن کی شہرت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم ساری زندگی محافل میلاد سجائے نا اور ایک مرتبہ حضور دیکھ لیں. سبحان اللہ. امریکہ والوں اگر کیفیت محسوس کر سکتے ہو تو پھر کرو. ایک مرتبہ دیکھ لیں تو تب بھی سودا بڑا سستا ہے. اس لیے کہ جس پر مصطفیٰ کی نظر ہو جائے اس نظر کا پوچھنا ہے تو صرف ابن جوزی سے پوچھئے. وہ کہتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ترازو لگے گا، نامہ اعمال تلنے لگے گا. میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ امت گنہگار ہے، جیسی کیسی ہے تو میری نا، تو نے اس کو میرے کھاتے میں ڈالا ہے. مولا ان کے اعمال نہ دیکھنا، مجھ محمد کا امت سے پیار دیکھنا. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب
یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ قادر ہو کہ ایک حبیب خوش نہ کر سکوں؟ اونچی آواز سے بولیے، مالک ہو کہ ایک محبوب خوش نہ کر سکوں؟ تیرے لیے ہی تو سب کچھ بنایا تھا۔ یا اللہ بھی اعمال تو لیں گے، جانتا ہوں نیکوں کے بھی اعمال ہوں گے، گنہگاروں کے بھی ہوں گے، یا اللہ کسی کو گھاٹا نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا محبوب نیکیوں والے پلڑے کو ایک مرتبہ تو دیکھ لے، ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے نا، دوسرے پلڑے میں نیکیاں، کہا نیکیوں والے پلڑے کو ایک مرتبہ محبوب تو دیکھ لے، پھر میں تیرے امتی کے اعمال نہیں دیکھوں گا، میں نگاہ یار دیکھوں گا۔ تیری نگاہ کا صدقہ سب کے اعمال کا بیڑا پار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ جو تم سارے آ کر بیٹھے ہو، کچھ لگتے ہو میرے نبی کے تو آ کے بیٹھے ہو۔ مجھے بڑی خوبصورت بات محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، اور یہ اتنا سادہ سی بات ہے جو میرے جیسے ان پڑھوں کو بھی مزہ دیتی ہے۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا، ذوق بندے کا گھٹیا ہو تو ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ اس نے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے نا، تنکا اٹھا کے کہنے لگا، حضرت تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سب کو جانتے ہیں، اس تنکے کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کیا پتا تھا امام احمد رضا کے لنگر کھانے والے سے بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، پاکستان میں اعلیٰ حضرت کے فیضان کے قاسم سے بات کر رہا ہوں۔ محدث اعظم نے کہا ذرا ٹھنڈے دل سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ تنکے کو حضور جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے یا نہیں؟ سرکار خود فرماتے ہیں ما من شین وقد یعلم انی رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا یہ تنکا تو حضور کو جانتا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا او ظالم کچھ تو حیا کر کہ تنکے کو تو پتا ہو مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کو پتا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ویسے یار میں ایک بات عرض کر کے اسی پہ اپنی گفتگو سمیٹوں گا، قرآن کا انداز کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ بخیلی ساری شان مصطفیٰ پہ کیوں؟ علم کی بات کرو تو بڑے محتاط ہو کے حد سے نہ بڑھا دینا۔ میں نے کہا تجھے محمد کی حد بتائی کس نے ہے؟ آپ اسی طرح سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دعا دینے لگا ہوں یا اللہ میلاد کی رات جو تیرے نبی کی شان پہ سبحان اللہ کہے، قبر و حشر میں اسے نہ دیکھنا، مصطفیٰ کی نسبت دیکھنا۔ اونچی آواز سے بولو اور محبت سے بولو، اللہ کا فضل ہے۔ سنیے میرا یہ جملہ اور میں ذمہ دار ہوں اس جملے کا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جسے عظمت مصطفیٰ سن کے خوش ہونے کا ڈھنگ آ جائے، موت بھی اس سے خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ بڑے لوگ ڈراتے ہیں پتہ جی آپ کو قبر میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہم نے بتایا تو تڑپ جاؤ گے، تم بتاؤ کہ قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ جن کو امید ہو وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ پتہ ہے پل صراط پہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرا نبی گزارنے آئے گا۔ اونچی آواز سے بولو۔ پتہ ہے حشر کی دھوپ میں کیا ہوگا؟ بڑا خراب حال ہوگا۔ میں نے کہا حشر کی دھوپ میں محمد کی رحمت کی چادر کافی ہے امت کو بچانے کے لیے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، محبوب تیری امت کو تکلیف پہنچے تجھ پر گراں گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، تکلیف پہنچے امتی کو اور بے چین ہو میرا نبی، سبحان اللہ، یا اللہ تو بتا تو نبی کو بے چین رکھے گا؟ فرمایا نا 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 وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کا مطلقاً ذکر کیا، عطا کا مطلقاً ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے فرمایا پیارے میرے سارے خزانے تیری خوشی کے لیے ہوں گے، جیسے راضی ہوگا ویسے راضی کروں گا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ چلے آپس میں بیٹھے ہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ جب بخشے گا
تو مولویوں سے مشورہ کر کے بخشے گا. بڑے ڈھلے بول دیں. نہیں، جو اس طرح بولتے ہیں جنہوں نے اعمال پہ بخشے جانا ہے وہ بالکل نہ بولیں، اور جنہوں نے نبی کے لنگر پہ بخشے جانا ہے وہ بولیں. اللہ مولویوں سے مشورہ کرے گا کہ بھائی تم تبلیغ کیا کرتے رہے. نہیں، اب میں بخشنے لگا ہوں حضور کے محبوب کے کہنے پر، محسوس تو نہیں کرو گے؟ نا 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 نا، یہ تو امام احمد رضا سے پوچھو. جا منکر دور ہو. میں اعلیٰ حضرت سے معذرت کر لیتا ہوں، یہاں لفظ منکر نہیں ہے، لفظ کچھ اور ہے. یہاں کے تقاضوں کی وجہ سے میں نے منکر بولا ہے، اس میں سارے آ جاتے ہیں. جا منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حشر دیہڑے پائے گی ویکھن والا ہونا ہے حشر. اللہ نے، ہاں سنیے، اللہ نے جنت کی چابیاں محبوب کو پکڑا دینی ہے. اب تو گئی ہے. یہ کہہ کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ نبی کے پلے کچھ نہیں ہوتا؟ جس کے پلے کچھ نہیں وہ قادیان کا دجال ہے. جس کے ہاتھ میں خدا کے خزانے ہیں وہ نبیوں کا سردار ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. جن حضرات نے مبارک کا نہیں کہا ان کو میری طرف سے مبارک ہو. رل مل کے کام کر لئیے نا. اب ایک دفعہ خوش ہو کے، جو کبھی خوش نہیں ہوا میں میلاد کی شب خوش ہو کے کہہ لے سبحان اللہ. مشورہ دے رہا ہوں اور اونچی آواز سے. بھائی یہی تو ہمارے پاس ہے. مجھ سے اگر کوئی بندہ کہہ رہا سنی کسے کہتے ہیں، میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے بے ادبی کی لعنت سے پاک بنایا ہے. نوکر ہے نبی کی ہر نسبت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوکر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ جب بخشے گا نبی کے کہنے پر، اللہ نے کسی مشورہ کوئی نہیں کرنا. اور شاید مجھے لگتا یہ ہے 50,000 سال کا دن رب نے بنایا ہی اس لیے ہے، جلنے والوں کو جلاؤں گا، خوش ہونے والوں کو خوش کروں گا. جدھر یار کا اشارہ ہوگا ادھر میری رحمت کا نظارہ ہوگا. ہم تو ہیں ہی سرکار کے کھاتے میں، بالکل سرکار کے کھاتے میں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی. جس بندے کو جو نیکی پہ مان ہو بے شک کرے. میں نیکوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا. کسی کو نیکی پہ مان ہے، کسی کو زہد پہ، کسی کے تقوی پہ، کسی کو طہارت پہ، کسی کو علم پہ، کسی کو خطابت پہ. ہمیں مان ہے محمد کے در کی فقیری پر، اور یہ مان کرنے والے کبھی تباہ نہیں ہوں گے. سرکار نے حشر دیہڑے، اور پھر نہیں جی نہیں اس طرح تو گناہگار چوڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا تم مبلغ، تبلیغ تم پر فرض ہے یا سرکار پر؟ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. ایک حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی للخطائین المثقلین. میری سفارش ایسے گناہگاروں کے لیے ہوگی جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے. فرمایا جن کے گناہوں کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہوگی، ہائے پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے. کہا میں سفارش کر دوں گا، اللہ ان کے گناہ نہیں دیکھے گا، شفاعت مصطفیٰ دیکھے گا. یہ جو پاکیزہ شب ہے، حضور کی محفل میلاد ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ بات بڑے پیار سے سماعت کر لیں. خدا را باقی ساری باتیں چھوڑیں. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. مجھے صرف اتنا بتا دیں، کلمہ پڑھ کے اگر نبی کا ذکر پسند نہیں تو کس پاگل نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو؟ سبحان اللہ. پیار سے بولیں. بھئی کلمہ پڑھ لیا ہے، میلاد نہ کرنا. اللہ کے بندے کلمہ نہیں پڑھا، پھر کلمہ پڑھو، پھر کلمہ پڑھو، پھر کلمہ پڑھو. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس دن کلمہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ذکر روکا نہیں کرے گا، بڑھ چڑھ کے تو ذکر کیا کرے گا. شاہ صاحب کو مبارک، اور اس مرکز کے تمام ملک صاحبان دوسرے دوست احباب کو مبارک. آج شب کون سی ہے؟ 12 کی میلاد کی شب. یار سیدھا سیدھا کون سی شب ہے؟ میلاد کی شب. اور میلاد کی شب میں محفل سجانے والوں کو بھی آقا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ذکر کو بھی خود سماعت
ماشاءاللہ بڑے ڈھلے ہو گئے سن رہے ہیں. اور بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے تو بھائی چہرہ اپنا بہت چنگا لگتا ہے. سبحان اللہ. یار ایڈا شریکہ کر گئے تو ہم نہیں اپنا منہ چنگا لگتا. سبحان اللہ. جلدی کرتے اللہ دی قسمیں بچے رہے. آپ پوچھیں کہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ میں کہنا خوش قسمت منہ میں حضور پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولا. سبحان اللہ. بھائی آپ خوش قسمت ہیں سارے. ہر امتی کو حضور چہرے سے پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. میں میلاد کے موقع پر اکثر کہا کرتا ہوں حضور کوشش کیا کریں اتنا سیریس نہ ہو کے بیٹھیں کہ چہرہ آپ کا دیکھیں اور لوڈ شیڈنگ پاکستان کی نظر. کوشش کیا کریں اس چہرے پر بھی تھوڑی بہت خوشی آ جائے تاکہ محفل میلاد میں آقا کی نظر اٹھے سرکار خوش ہو جائیں. 14 صدیاں گزر گئیں میرے آنے کا جشن آج بھی میرے امتیوں کے چہروں پر. اب میں ایک کام اور بھی چاہتا ہوں. آج میلاد کی شب ہے نا ماشاءاللہ میلاد کی شب ہے اور یہ وہ پاکیزہ شب ہے جس میں اللہ نے ہم پر رسول اللہ کو عطا فرما کے احسان کیا. اب میرے آقا کی ایک حدیث سنیے. سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال کہ دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں. جن کو رسول اللہ کی تقسیم سے ملتا ہے وہ سارے بولیں. دیتا کون ہے؟ اللہ. اور تقسیم کون کرتے ہیں؟ اور یہاں پر بھی بڑی مزیدار بات ہے. میں کوئی گرامر نہیں چھیڑنا چاہتا. یوتی کا کوئی مفعول ذکر نہیں ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ اور قاسم میں بھی تعمیم ہے. فرمایا جو کچھ خدا دیتا ہے وہ سب کچھ میں تقسیم کرتا ہوں. اے تو مدہ دے آج دی رات ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. جب سے اللہ دے رہا ہے مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. اللہ دیتا رہے گا نبی پاک تقسیم کرتے رہیں گے. خدا کی عطا بند نہیں ہے مصطفیٰ کی تقسیم بند نہیں ہے. رزق کون دیتا ہے؟ تسی اللہ دا نام لو جے تانوں کچھ ہویا تے میرے ذمہ لو اللہ دا نام کچھ نہیں ہوا. رزق کون دیتا ہے؟ تقسیم کون کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے آپ کے بولنے سے. اچھا عزت کون دیتا ہے؟ تقسیم کون کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیا کون دیتا ہے؟ تقسیم کون کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں بولو نا. اولاد کون دیتا ہے؟ تقسیم کون کرتے ہیں؟ ایمان کون دیتا ہے؟ تقسیم کون کرتے ہیں؟ جو بھی نعمتیں خدا دیتا ہے تقسیم میرے آقا کرتے ہیں. آج میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں. جن جن کو رزق اللہ نے دیا ہے اور نبی کی تقسیم سے ملا ہے بڑے ڈھلے پہ گئے. جن کو نبی کی تقسیم سے ملا ہے اور قرآن مجید میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے یہ گھمانڈی ختم کر دیا. نہیں میری اپنی کمائی ہے اپنی کمائی ہے. فرمایا خبردار ہم رزق دیتے ہیں. تجھے اللہ پاک نے اعزاز عطا کیا ہے محنت کا لیکن رزق اللہ دیتا ہے اور تقسیم میرے آقا کرتے ہیں. اگر میلاد کی رات ہو خدا کے گھر کے لیے خدا کا دیا ہوا رزق اور نبی کے تقسیم کیے ہوئے رزق میں سے کچھ رزق لگ جائے تو گنبد خضرا میں حضور راضی ہو جائیں گے اور عرش پر خدا راضی ہو جائے گا. اور میں چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا. آج جو بندہ اس سینٹر کے لیے ابھی میں اپیل کروں آپ سے تعاون کرے اس سے میں ایک گزارش اور بھی کرتا ہوں. آج اس نیت سے تعاون نہ کرے کہ میں پیسے دوں گا جی میری ماں کو اللہ جنت دے باپ کو وہ تو اللہ دے گا حضور کے نام پر. آج وہ نظریہ یہ رکھے کہ آج جتنا تعاون میں کروں گا اس کا ثواب نبی پاک کے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے تو ہزاروں ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں. وہ کون سا خوش قسمت بندہ ہے جو پہل کرے. پہل اور میرے آقا دیکھ رہے ہیں پہل کرے
کہ میں حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے. پہلا بندہ کتنا ماشاءاللہ $500 طارق ملک صاحب نے دیا ہے. ویسے یہ سونا عدد ہے, 5 تن کے نام کا بھی ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے والدین کے نام بھی ہو گیا. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, حضور کے والدین کی بارگاہ میں نظر آپ پیش کریں گے, آپ کے ماں باپ کو مدینے والے خود سنبھال لیں گے. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں نا, میلاد میں نعرے لگانا, عاشق کہلانا, یہ تو آسان بات ہے. آپ کا اس میں گرامی مرزا صفدر صاحب, صفدر نام ہو تو پھر اسی طرح ہی ہونا چاہیے نا, نام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, اچھے اچھے نام رکھا کریں. انہوں نے $500 انہوں نے پیش کیے ہیں سینٹر کے لیے, اور مجھے خوشی یہ ہے کہ نبی پاک کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لنگر بھی ان کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں. تو 2 بندوں نے 5 پیسوں دیے ہیں. باقی اس طرح نہ کریں کہ شاہ صاحب کا خطاب ہونا ہے, اصغر چشتی صاحب نے نعت پڑھنی ہے, سجاد بٹ صاحب تو پڑھ چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے مشورے میں سارا وقت گزر جائے. نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ 500 یہ ایک صاحب نے $20 دیے ہیں. معذرت خواہ ہوں, سیدہ آمنہ پاک کے نام پر $1 بھی ہوتا تو مدینے والے تو سب کو جانتے ہیں. یہ لیں, سبحان اللہ. مجھے بتائیں یار, بتا دیں اتنا دے رکھ. ہاں جی جلدی کریں. یہ منیر صاحب نے $100 حضور علیہ السلام کے والدین کے نام پر دیا ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول. ادھر بھی آپ کو اس میں گرامی اس سینٹر کے صدر ہیں محمد طاہر صاحب. انہوں نے $500 انہوں نے دیا سینٹر کے لیے. اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں. مجھے خوشی ہے کہ سرکار کے والدین کے نام پر یہ $20 ایک اور صاحب نے دیے ہیں. یہ بھی 20. یہ لیں جی, جلدی کریں. کتنا جی؟ $500. کیا اس میں گرامی؟ محمد سلیم صاحب $500. مجھے خوشی ہے 5 تن پاک کے نام کا اور حضور کے والدین کے لیے. میں ایک نعرہ لگواتا ہوں, شاید باقیوں کے لیے آسانی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, عظمت و شان والدین مصطفیٰ. میں نے تو قید نہیں لگائی, میں نے کوئی حد بھی نہیں لگائی. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں بیٹھا ہوا رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی نوکر اس میں حصہ نہ لے سکے. آپ 500 چھوڑیں, کسی نے 20 بھی دیے تو میں نے اعلان کیا ہے, لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں جی $100 یہ بزرگوں یہ شاہ صاحب ہے, شاہ صاحب قبلہ نے $100 دیے ہے. شاہ صاحب کا 101 لاکھ کے برابر ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. چودھری صاحب کا ٹیکسٹ میسج ابھی مجھے آیا ہے. چودھری صاحب نے $100 اور پورا نام ظفر اسلام صاحب نے $100. ماشاءاللہ. یہ میری اوپر میں بہنیں موجود ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ سیدہ آمنہ پاک کے نام پر زندگی اور آخرت میں امن چاہیے. عرفان صاحب نے $300. آپ یار باقی نعرے لگا. عبدالحفیظ صاحب کی طرف سے $100. محترم عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, یہ باپ بیٹا ہے. باپ بیٹا 300 انہوں نے تو حق چاری آ رہے 300 ان کے بیٹے کی طرف سے, 100 ان کے ابا جی کی طرف سے. چودھری شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ $100 ان بزرگوں نے دیے ہیں. اللہ پاک کو. چودھری ارشاد صاحب منفیہ مسجد کے صدر بھی ہیں اور ہماری مسجد کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 ذمہ داریاں دی ہیں. چلو چوپڑیاں نالے 2 مسجد دی خدمت اللہ سب کو. چودھری ظہور صاحب کی طرف سے $100. 1000. نعرہ رسالت $1000. مزہ آ گیا. 500 حضرت سیدنا عبداللہ کی بارگاہ میں اور $500 حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ حضور کے والدین کریمین, تاکہ میلاد کے موقع پر ہم اس بات کا بھی اعلان کر دیں کہ میلاد والے سلام کرتے ہیں سیدہ آمنہ کو بھی اور حضرت عبداللہ کو بھی. تنویر ملک صاحب نے بھی ٹیکسٹ میسج کیے $100 ان کی طرف سے. یہ پیچھے تنویر ملک صاحب $100. او یار یہ نیکی دے موقع تے ٹیکسٹ میسج بندہ کھڑا ہوئے, کھڑے ہونے دا بھی ثواب ہے. ماشاءاللہ. خالد محمود صاحب کی طرف سے $200. خالد محمود صاحب کی طرف سے $200. آپ کا اس میں گرامی. غفران صاحب نے $200.
اس کا مطلب شاہ صاحب یہ ہے سیدوں کے مقتدی ہوں، نبی کے امتی ہوں اور سخینہ ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہے سرکار کے بعد. یہ مجھے بھی دکھا لیں جی، میں صرف ادھر ہی دوں گا. ہاں یہ تسلی رکھیں آپ. ماشاءاللہ ان بزرگوں نے مجھے خوشی ہوئی ہے. لیکن نا یہ ویسے بھی سبز سبز قسم کے ڈالر ہیں، اور سبز گنبد والے کے ماں باپ کے نام پہ دیے جائیں تو دنیا اور آخرت میں سبزہ مقدر ہو جائے گا. انہوں نے $100 دیا، اللہ قبول فرمائے. یہ داماد ہیں طاہر صاحب کے، اٹھے اٹھے ویسے بھی انہوں نے پہلے بھی $100 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ $10 انہوں نے دیا، اللہ قبول فرمائے. طارق ملک صاحب میرا حساب بھی کر کے دو. ہاں اے اللہ، میں ایک نعرہ لوا لوں. میرے خیال ہے ہن تسی نعرہ لانے جو کہ بھی نہیں رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ اوپر کوئی گیا ہے بندہ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو میری مائیں بہنیں اوپر آئی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس خاتون اول نے اپنا مال پیش کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یقیناً میری مائیں اور بہنیں وہ بھی سیدہ آمنہ کے نام پر لنگر ضرور پیش کریں گی. اوپر اگر کوئی انتظامیہ میں سے کوئی اوپر ہوں محترمہ تو وہ ان سے وصول کریں اور وہ بھی نیچے بھجوائیں. اور میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کو بھی رسول کرم کی شفاعت بھی چاہیے، اور سیدہ آمنہ پاک اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے عقیدت کا اظہار بھی چاہیے. ویسے اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ 100 والوں نے 100 دیا ہے، 1000 والوں نے 1000، 500 والوں نے 500. کم از کم جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں یار، چاہے 10-10 $5-5 دیں. کم از کم مسافر بندہ یہ تو گواہ ہو جائے کہ حضور کے ماں باپ کے نام پہ اٹھے سارے ہی تھے. اب کون کون بندہ ہے حضور کے والدین کے، میں کہتا ہوں اٹھے، چاہے وہ $10 دے، میں نے کون سا گن کے بتانا ہے. سرکار جانتے ہیں $5 دے، کم از کم آئے اٹھ کے پیش ہو. مدینے کے تاجدار دیکھ لیں کہ جتنا توفیق تھی وہ اٹھا ضرور ہے. جلدی کریں، اب اس معاملے میں کون پہل کرتا ہے، جلدی اٹھیں، ڈرا نہ کریں.